السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک سلسلہ چلا تمہید حسام الحرمین، در حقیقت حسام الحرمین پر بھیجا اعتراضات کے جوابات تھے۔ اس پر بہت سارا مواد ابھی رہ گیا، جب کبھی ایسی کوئی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پر لوٹ کر کے آئیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کافی لوگوں کی خواہش رہی کہ موضوع رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو، اور دل بھی چاہا کہ روزے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی جائے، تو اس لیے موضوع روزے کے جسمانی، اخلاقی اور معاشرتی فوائد۔ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو روزے کا کیا فائدہ جسم کے اوپر آتا ہے، روزے کا کیا فائدہ آدمی کے اخلاق میں آتا ہے، روزے کا کون سا فائدہ معاشرے اور سوسائٹی پر مرتب ہوتا ہے۔ بس انہی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جسم آدمی کا اگر محفوظ ہے بیماریوں سے تو آدمی ہر طریقے کی سہولتیں اور آسانیاں، راحتیں پاتا ہے، لیکن اگر آدمی کا جسم بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں کبھی کبھی اس کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا اور بہت سارے پرہیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہر کسی کے لیے نہیں، اس کے لیے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام روزہ بھی رکھتے رہے۔ چنانچہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 اشخاص ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، اور آ کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے حبیب رات کے حصے میں عبادت بھی کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں اور نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضور روزہ رکھتے نہیں بھی رکھتے، یعنی نفلی روزہ رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ نے جب یہ بتایا تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرا معاملہ دیکھو، میں تو رات بھر عبادتیں کرتا ہوں، گھر کی طرف توجہ بھی نہیں دے پاتا، اتنی عبادتیں کرتا ہوں۔ گویا کہ اپنے عمل کو مصطفیٰ کے عمل سے بڑھا کر بتانا چاہ رہے تھے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم تو مسلسل روزہ رکھتے ہیں، مسلسل نمازیں پڑھتے ہیں۔ تیسرے شخص نے کہا میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ میں اب تو شادی نہیں کرنے والا۔ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں میں نے سن لی ہے، لیکن سنو، اللہ کا پیغمبر میں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تمہارے لیے آئیڈیل بنایا۔ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت بھی کرتے، آرام بھی کرتے، اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ مسلسل روزہ رکھتے ہو، مسلسل عبادت کرتے ہو، گھر کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ آقا نے فرمایا میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میں نے نکاح بھی کر کے اپنی امت کو نکاح کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کامیاب زندگی وہی ہے جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔
تو آقا علیہ السلام کی زندگی ایسی رہی کہ ذرا دیکھیں، ایک روایت میں آیا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ کیا 3 ٹائم کھانا کھاتی ہو؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا چھوڑ دو، کہ جو اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ بہت سی لوگ بولے یار اللہ کے لیے جو ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اپنے امتیوں کو بیان فرمائی، انہی میں سے ایک روزے کا فائدہ جسم کے اوپر کیا مرتب ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، تیل آلود غذائیں ہوتی ہیں، تیل بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور تیل وہ ایسا تیل کہ آدمی کے دل پہ اثر ہوتا ہے، ایسا تیل جس کی وجہ سے آدمی کے اندر فیٹ بڑھتا ہے، ایسا تیل ہوتا ہے، ایسے مسالہ جات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے اندر چربی کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کے دانت نہیں آنتوں کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب نظام انہضام خراب ہوتا ہے تب ایسی صورت میں خون کا معاملہ بھی خراب ہوتا ہے۔ جب خون کا معاملہ خراب ہوتا ہے تو کبھی نسیں بند ہوتی ہے، تو کبھی آدمی کے اوپر بلڈ پریشر کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی بہت ساری بیماریاں مسلط ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جو آدمی اپنے معدے کو صاف رکھتا ہے، کلیئر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اطباء کے پاس جائیں آپ، حکماء کے پاس، حکیم جو ہوتے ہیں اطباء، آدمی کا علاج کرنے سے پہلے اس کے پیٹ کا علاج کرتے ہیں، مسہل دوائیں دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا پیٹ صاف ہو جائے۔ عربی کی کہاوت ہے البطن ام الامراض، پیٹ بیماریوں کی ماں ہے۔ جس کا پیٹ گڑبڑ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور جس کا پیٹ کلیئر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ پیٹ میں جب غذائیں جاتی ہیں، دیکھو غذا ہضم کرنے کے لیے 2 چیزوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، ایک دانت کا کردار ہوتا ہے، ایک آنت کا کردار ہوتا ہے۔ دانت کا کام چبانا ہے اور آنت کا کام ہضم کرنا ہے۔ یہ اگر دونوں سسٹم صحیح ہو جاتے ہیں تب ایسے صورت میں غذا خون میں کنورٹ ہوتی ہے، خون بنتا ہے پہلے، پھر خون بننے کے بعد اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے سب کچھ بنتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ دیا ہے یہ روزوں کا، اتنا زبردست فارمولہ، آج دنیا ڈائٹنگ کے نام پہ 1 دن 2 دن نہیں کھاتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو ڈائٹنگ کا سلسلہ بتایا کہ اگر ہفتے میں کوئی 2 روزہ رکھ لے تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام بیماریوں سے حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو ایک وجہ تو یہ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس وقت میں روزے دار رہوں۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب اعمال پیش ہو رب کی بارگاہ میں تو میں روزے دار رہوں، میں روزے دار رہوں، میں یہ چاہتا ہوں میرے رب کی بارگاہ میں۔ اگر اس میں اطباء کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ساری بیماریوں کو مصطفیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ ایک حدیث واقع میں آیا ہے، حدیث کا ایک لفظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا جامع الکلم بنایا کہ ایک جملے میں سارے سمندر کو سمیٹ دیا ہے۔ کوزے میں سمندر کو بولتے ہیں نا، ہنر یہ ہے کہ کوزے میں سمندر سمیٹ دو، تو مصطفیٰ جان رحمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر بدرجہ عطا عطا فرمایا ہے۔ ایک جملہ اور اس کی تشریح کرتے جاؤ تو گھنٹوں گفتگو ہو، گھنٹوں گفتگو۔ آقا علیہ السلام کا جملہ ایسا جامع الکلم ہوا کرتا۔ چنانچہ یہ حدیث پاک معجم اوسط 8واں حصہ صفحہ 184 کے اندر ہے، 8312 حدیث نمبر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اغزو تغنمو، حضور نے فرمایا غزا کرو، جنگ کرو، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ بہت سلو بولتے یار، جنگ کرو اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ دنیا کہے کہ جنگ کرنے سے کہیں سلامتی ملتی ہے، ہم نے کہا بلا شبہ
جو حد سے بڑھتا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے تو جا کر کے سلامتی ملتی ہے. مونچھ کے بال اگر حد سے بڑھ جائے ان کو کاٹو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. ناخن اگر حد سے بڑھ جائے انہیں کاٹو تو بلا شبہ ہاتھوں میں خوبصورتی آئے گی. بال اگر حد سے بڑھ جائے انہیں کاٹو خوبصورتی آئے گی. تو جو چیز حد سے بڑھتی ہے اس سے جنگ کی جاتی ہے اور جنگ کرو اللہ تعالیٰ خود بخود غنیمت عطا فرما دیتا ہے, خوبصورتی عطا فرما دیتا ہے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ غزہ کرو, غزوہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے غنیمت عطا فرمائے گا, سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا. ایک روایت میں یوں آیا, آقا علیہ السلام فرماتے جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس قوم کے اوپر ذلت عام, عذاب عام ہو جاتا ہے, عذاب عام ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے وَصُومُوا تَصِحُّوا. جہاد پھر سمجھا دے, جہاد نام ہے در حقیقت ظلم کو ختم کرنے کا. ظالم جب ظلم کرنے لگے تو اس کے ڈیفنس کے لیے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اسی کو اسلام میں جہاد کہا جاتا ہے. مکہ کے باشندوں نے مسلمانوں پہ ظلم و تعدی کی, سرکشی کی. مسلمان مدینے سے نکل کے مکے سے نکل کے مدینہ پہنچا, صبر کرتا رہا. جب مکے والوں نے اور ظلم بڑھایا کہ اب مدینے پہ حملہ کر کے نیست و نابود کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اب ڈیفنس کے لیے میدان میں آؤ. تب آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں لے کر کے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صوموا تصحوا, روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. بہت سلو ہے یار. روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. لفظ صحت تصحو کئی معنوں میں آتا ہے. پہلا معنی تو یہ کہ روزہ رکھو اللہ صحت دے گا یعنی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا. دوسرا معنی یہ کہ روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے گا, تندرستی دے گا. اگر کمزور ہو تو اللہ تندرستی عطا فرما دے گا. روزہ رکھو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. صحت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرض سے نجات عطا فرما دے گا. اطباء, ڈاکٹر و حکماء کیا کہتے ہیں کہ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو سب سے پہلے مسلسل آنتیں ہضم کرتی رہتی ہیں, مسلسل ان کا کام ہوتا رہتا ہے. لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے تب ایسی صورت میں معدہ جو ہے نا آنتیں وہ بھی آرام کر لیتی ہیں, ان کو بھی آرام کرنے کی ضرورت ہے. مسلسل جو مشین چلتی ہے وہ کبھی نہ کبھی خراب ہو جاتی ہے تو معدہ اور آنت مسلسل چلتے رہتے, کام کرتے رہتے ہیں, تو جس کی وجہ سے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو روزہ جب آدمی رکھ لیتا ہے 12 مہینے میں 1 مہینے کا تو اس کی آنتیں آرام کر لیتی ہیں. اب نظام انہضام بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. جب نظام انہضام ہضم کرنے کا سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے اب کیسی بھی وہ غذائیں کھائے آنتیں ہضم کر لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاضمے کی برکت سے خون اور گوشت ستھرا فرما دیتا ہے, کیونکہ خون میں ساری بیماریاں دوڑتی رہتی, معدہ آرام کر لیتا ہے. تو حضور نے فرمایا معدے کو آرام کرانا چاہے تو روزہ رکھو, معدے کی بیماری سے نجات پاؤ گے. بولو یار صوموا تصحوا, روزہ رکھو معدے کی بیماری سے نجات پاؤ. اس کے علاوہ مسلسل جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں. زہریلے مادہ کہاں سے نکلے, نکل نہیں پاتے, اسی لیے حجامہ بھی ہوتا ہے. تو زہریلے مادے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. بہت ساری سڑی گلی اور کھالیں خراب ہو جاتی ہیں, بہت سارے بدن کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں آدمی کے. تو جب آدمی بھوکا رہتا ہے تب ایسی صورت میں زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پارٹس وہ جو خراب ہو چکے ہیں جن سے ٹی بی ہونے کا خدشہ ہے, کینسر کے خدشات ہوتے ہیں, بدن کے دوسرے اعضاء ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے وہ سڑے گلے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سڑے گلے اعضاء کی وجہ سے جو بڑی بیماریاں پیدا ہونے والی تھی ان سے نجات عطا فرما دی. اسی کو آقا نے فرمایا روزہ رکھو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا. صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آقا علیہ السلام فرمایا. اس کے علاوہ آپ دیکھو آج عام طور سے معاملہ آتا ہے کس کا, بلڈ پریشر کا, لو ہو رہا ہے, ہائی ہو رہا ہے, شوگر کا لو ہو رہی ہے,
زیادہ ہو رہی. آدمی بڑا ٹینشن میں رہتا ہے بڑی بڑی بیماریوں کی وجہ سے. لیکن یہ بیماریاں کیوں ہو رہی؟ میٹھا کھانے سے تو آدمی کو شکر ہونی نہیں چاہیے لیکن ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میٹھا جو مصطفیٰ کو پسند تھا وہ خالص میٹھا تھا. آج جو ہم میٹھا کھا رہے ہیں اس میٹھے کے اندر کیمیکل بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے اس کے اندر کیمیکل. پھل آدمی کے لیے بڑا مفید ہوا کرتا ہے لیکن ابھی پھل جو کھایا جا رہا ہے کیمیکل بھرا پڑا ہے. جب کیمیکل جب پھل کے اندر آ گیا، بہت ساری چیزوں کے اندر آ گیا، تو جب انسان اس کو کھاتا ہے تو وہ کیمیکل اندر چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دیا کیونکہ جو فاسد مواد ان کیمیکلوں کے ذریعے سے آدمی کے بدن میں آ گیا. جب آدمی 1 مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کیمیکل کے ذریعے سے جو ری ایکشن ہونے والا ہوتا ہے ان ری ایکشنوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اسی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا صومو تصحو، روزہ رکھو، ان تمام خرافات سے اللہ تعالیٰ تمہیں حفظ و امان عطا فرمائے گا. تو روزہ آدمی کو بہت ساری بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے. ایک چیز اور، آدمی کا سسٹم اگر خراب ہو، چاہے نظام انہضام ہو، چاہے سونے کا سسٹم ہو، چاہے کھانے کا سسٹم ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا سسٹم ہو، ٹائم ٹیبل نہ ہو، تو وہ آدمی روزے کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ ٹائم سے کھاتا ہے، ٹائم سے افطار کرتا ہے، پابندی شروع ہو جاتی ہے. تو روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری بیماریاں، فیٹ، موٹاپا جس کو کہا جاتا ہے، بدن میں چربی ہو جاتی ہے فاسد، جس کی وجہ سے آدمی کے چوکپ کے معاملات آ جاتے ہیں، اٹیک کا مسئلہ آ جاتا ہے، بولے نس چوکپ ہو گئی. تو کیا ہے؟ دیکھو نالی، ایک مثال دے رہا ہوں خالی سمجھانے کے لیے. ایک نالی بنائی گئی جس سے پانی صاف ستھرا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر پانی کے اندر خراب چیزیں ڈالنا شروع کر دو تو نالیوں میں چیزیں ہو جا کر کنارے کنارے جمع ہو جاتی ہیں. ایک وہ وقت آتا ہے کہ نالی بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی آگے جا ہی نہیں پاتا کیونکہ گندی چیزیں جا کر راستہ روک لی ان لوگ. اگر صاف چیزیں جاتی تو برابر کلیئر ہوتا معاملہ. تو اب ان کو کلیئر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو جلا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. تو ایسے ہی انسان کی نسوں کا معاملہ ہے. نسوں میں آدمی کے جو چربی فاسد ہوتی ہے، خراب چربی ہوتی، وہ جا کر کے نسوں میں بس بیٹھ جاتی ہیں، چپک جاتی ہیں اور اس میں چکنا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کا دوڑنا وہ رکنے لگتا ہے. تو اس لیے اب ایسی صورت میں اس چربی کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر چربی نہیں ختم کریں گے اٹیک کے معاملات ہوں گے، بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ایسے موقع پہ آقا نے فرمایا روزہ رکھو 1 مہینے کا، یہ تمہارا روزہ ان تمام خراب چربیوں سے نجات عطا فرمائے گا. اسی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا صومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج تو ہمارے پاس دیکھو بہت سارے معاملے رہتے، بھائی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں رکھ سکتے، بہت سارے عذر. دیکھو عذر پیش کرنے والا ہر چیز میں عذر پیش کرے گا. عذر پیش کرنے والا روزہ وہی رکھتا ہے کیونکہ حدیث پاک میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سارے اعمال کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو جو بدلے میں اللہ کو لینا چاہتا ہے وہ روزے کا اہتمام کرتا ہے. اور جس کے لیے ایک بات اور، سارے اعمال کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ ہے. اور جس کا مولا ہو جائے سمجھ لو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. مثال دے دو، جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کہا کیسے؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت کا اللہ سپورٹر ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کے کنٹرول میں ہے. ساری کائنات مصطفیٰ کے کنٹرول میں ہے. سورج پلٹے تو مصطفیٰ کے اشارے سے، بہت سلو ہے یار. چاند دو ٹکڑے ہو تو مصطفیٰ کے اشارے سے. اب بارش ہوتی ہے مصطفیٰ کے ہاتھ اڑنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کمال دے رہا. دیکھو زمین بھی سمٹتی ہے مصطفیٰ کے لیے. تو بتانا مقصد یہ کہ جس کے لیے اللہ ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو روزے کا بدلہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سارے اعمال کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا پاور بڑھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے بغداد میں اور عطا کرتا ہے ہندوستان والے کو. بتانا یہ کہ جو اللہ کا ہو، اللہ جس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کے سپورٹ میں ہو جاتی ہے. اسی لیے ولیوں کی شان بے مثل و بے مثال، ولیوں کا مقام بے مثل و بے مثال کہ جس کا اللہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کے سپورٹ کے لیے کھڑا کر دیتا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اب ایک چیز اور، مالداری، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی مالدار ہو جاؤں، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور مال دو طریقے سے آتا ہے، ایک مال آتا ہے تو تباہی لاتا ہے، جیسے ابو جہل کے پاس آیا تو تباہی لایا، ولید بن مغیرہ کے پاس آیا تو تباہی لایا، فرعون اور نمرود کے پاس آیا تو تباہی لایا، قارون کے پاس آیا تو تباہی لایا، ماں خدیجہ کے پاس لایا تو اسلام کی سربلندی لایا، حضرت ابو بکر کے پاس آیا تو اسلام کی عظمت لایا، عثمان غنی کے پاس آیا تو سخاوت کا پیکر بنا کے لایا۔ تو مال دو طریقے سے آتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے تباہی بھی آتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ سربلندی عطا فرماتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال کو ٹھوکر مار دیتے۔ کہا کون؟ کہا بادشاہ وقت ابراہیم بن ادام ہے، بادشاہ وقت مخدوم پاک ہے، انہوں نے اللہ کے لیے ٹھوکر بھی مار دی۔ تو ہر آدمی مال چاہتا ہے، اب وہ دیکھنا ہے کہ مال کس طریقے سے گھمنڈ لاتا ہے کہ گھمنڈ کو مار دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے، آقا فرماتے وَسَافِرُوا تَسْتَغْنَوْا، حضور نے فرمایا سفر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ بہت سلو بولے یار۔ کاروبار کے لیے جب آدمی محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، سفر مطلب دوڑ بھاگ کرے، محنت و مشقت برداشت کرے، اور اس زمانے جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اس زمانے میں ایک شہر اور دوسرے شہر جانا ہی پڑتا تھا۔ مکے والوں کے 2 سفر ہوتے تھے سال میں، ایک یمن کی طرف ایک شام کی طرف جو سفر ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سفر کی برکت سے مکے والوں کو سال بھر خوشحال زندگی عطا فرماتا، سال بھر خوشحال زندگی گزارتے ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سفر کرو اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اب ایک عرب کا بہت بڑا ڈاکٹر اور طبیب آقا علیہ السلام سے پہلے ہوا، جس کا نام ہے حارث ابن کلدہ، جس کو طبیب العرب کہا جاتا ہے، عرب کا حکیم۔ عرب کا حکیم، اس نے ایک جملہ کہا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی جملے کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا لیکن لہذا حدیث ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ حدیث تو نہیں ہے، بس ایک ڈاکٹر اور ایک حکیم طبیب عرب کا قول ہے جس کا نام تھا حارث ابن کلدہ۔ یہ کہتا ہے المعدہ بیت الداء والحمیۃ راس الدواء وہذا مسلم عند الاطباء، کہتا ہے معدہ یہ بیماریوں کا گھر ہے، معدہ بیماریوں کا گھر ہے، یہی وجہ ہے کہ جو خراب چیزیں ہوتی ہیں، جو بیماریوں کا اڈا، قبر میں سب سے پہلے وہی چیز فنا ہوتی ہے، وہی چیز ختم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو سلامت رکھتا ہے، وہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، ارے اعضاء تو اعضاء، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے تعلق سے علامہ علی قاری نے لکھا بھی ہے مرقات المفاتیح کے اندر کہ ان کے وصال کے 40 سال کے بعد بغداد معلیٰ میں طوفان آیا، بغداد کا پورا قبرستان پانی سے ایک دم جل تھل ہو گیا، پورا ایک دم بڑھ گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو قبر کھل گئی، جب قبر کھلی تو معلوم کیا ہوا، وجدہ جسمہ صحیحا لم یبلہ وجثتہ لم تتغیر، آپ کا جسم پایا گیا تو صحیح و سالم، ذرا بھی تبدیلی نہ ہوئی، وَكَفَنُوا أَيْضًا لَمْ يَتَغَيَّرْ، اور ان کے کفن کو بھی ذرا بھی داغ نہ لگا، جیسا کفن پہلے تھا ویسا کفن آج ہی موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفن کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بہرحال تو پیٹ جو ہے بیماریوں کا اڈا ہے، بیماریوں کا گھر ہے، المعدہ بیت الداء والحمیۃ راس الدواء، اور پرہیز یہ بیماری کی بنیاد ہے، پرہیز بیماری کی بنیاد۔ ڈاکٹر سے آپ سردی کی دوا لیں اور آئیں خوب ٹھنڈا ٹھنڈا کھائیں تو کچھ اثر نہیں ہوتا، دوا کنارے رہ جائے گی۔ پرہیز اصل ہے، پرہیز اصل۔ جب بیماری میں دوائیں کام کرتی لیکن پرہیز کرے آدمی تو کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر جو بندہ پرہیز کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو روزے کا بنیادی مقصد اللہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، خالی تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی رہے، ان پہ بھی روزے رہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے تاکہ تمہارے اندر پرہیز کرنے کا جذبہ آ جائے۔ بولو یار،
پرہیز کرنے کا جذبہ آ جائے. کھانا موجود ہے لیکن پرہیز کر رہا ہے, پانی موجود ہے پرہیز کر رہا ہے, بیوی موجود ہے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. کہا کیوں یہ کر رہا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر پرہیز کرنے کا جذبہ آ جائے. تو پرہیز کرنے کا جو جذبہ ہے یہ اسلام سکھا رہا ہے, یہ روزہ سکھا رہا ہے, یہ رمضان سکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. مزید یہ کہ یہ رمضان اور روزہ یہ بھی سکھاتا ہے ہمارے اسلام میں اے مسلمانوں ہمارا کچھ اختیار نہیں چلتا ہے. ہمارے اسلام میں اختیار تو صرف میرے مولا کا چلتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں منع فرما دیا ہے. اچھا جان بوجھ کے کھا لیا تو جان بوجھ کے کھا لیا, بولے روزہ توڑ گیا. حالانکہ کھلاتا اللہ ہے لیکن مصطفیٰ فرماتے بھول کر کھاؤ, پیٹ بھر کھایا پیا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ روزہ اللہ کا ہے. اب بھول کر کے کھا پی رہا ہے تو کھلانے والا بھی اللہ ہے, پلانے والا بھی اللہ ہے. دیکھیں جذبہ, دیکھیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی کے لیے مرتے ہیں. ہائے زندگی کھاؤ کماؤ زندگی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. اور جو سمجھدار ہے کیا بولتے ہیں؟ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. روزہ رکھنا نبی کے لیے, نماز پڑھنا نبی کے لیے. کہا نبی کی خوشی, کہا یہ راضی ہو گیا تو مولا بھی راضی ہوگا. تو ساری کائنات اللہ کی خوشی چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے. تو بیماری, یہ میدان بیماری کا اڈا ہے, گھر ہے, اور پرہیز بہترین علاج ہے. تو آدمی جب کم کھاتا ہے تو اس صورت میں آدمی محفوظ رہتا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام سے جب کھانے کے بارے میں سوال ہوا تو حضور نے فرمایا اپنے معدے کے 3 حصے کر لو. کتنے حصے کر لیں؟ 3 حصے. روزے کا اثر نیند کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے. روزے کا اثر نیند کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک بار سبحان اللہ بول کر کے ساری نیند کو مسجد کے باہر بھیج دے. بولو یار. ہاں ایک بار اور, جسے نیند جائے وہ زیادہ زور سے بولے. ایک بار اور بولو یار. ہاں عالم رویا. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری, پیٹ جو ہے نا بیماری کا اڈا ہے. آقا علیہ السلام نے جب پوچھا گیا کہ پیٹ میں جب آدمی کھانا کھائے تو کیا طریقہ ہو, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو. ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پینے کے لیے, ایک حصہ سانس کے لیے. بولو. یہ طریقے سے جب بندہ کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. آپ دیکھیں, رک جائیں, اب ماضی پہ جائیں. ہم ماضی گزرے ہوئے سالوں پہ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یار ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, ان کو بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں. اب تو 15 سال 16 سال کا بچہ وہ بیماری کا حامل ہو چکا ہے جو بیماری 80 سال کے بزرگوں کو ہوتی تھی. 80 سال کے بوڑھوں کو ہوتی تو بیماری 15-16 سال کے بچوں کو ہو رہی. کیوں؟ اس کی وجہ اگر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ جو پرانے لوگ تھے وہ 2 ٹائم کھاتے تھے. صبح کھاتے, شام میں کھاتے, بس ان کا کھانا ہضم ہو جاتا تب کھانا کھاتے. اور ہم لوگ بھائی 5 ٹائم سے کم تو نہیں کھاتے. 5 ٹائم سے کم تو نہیں کھاتے. سویرے اٹھے, نماز پڑھے, جلیبی بھجیا دبا کے کھائے, تھوڑی دیر ٹہلے گھومے, اس کے بعد گھر گئے, چائے پراٹھا طبیعت سے کھائے. چائے پراٹھا قیمہ روٹی کھایا. اس کے بعد دوپہر کا وقت آیا, نماز پڑھا. پہلے کھانا ہونا, اور کھانا تھوڑا نہیں ہونا, اتنا ہونا کہ سانس لینے میں تکلیف ہو. کھانا کھایا, مغرب بعد پھر کھایا, سوتے سوتے پھر کھایا. 5 ٹائم تو ہو ہی جاتا ہے. تو یہ حارث ابن کلدہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الذی قتل البریہ واہلک السباع فی البریہ ادخال الطعام علی الطعام قبل الانہضام. کہتے جس نے مخلوق کو مار ڈالا, قتل کر دیا, جانوروں کو ختم کر دیا, وہ ہضم ہونے سے پہلے کھانے پہ کھانا کھانا ہے. ہضم نہیں ہوا, اوپر سے کھانا کھا لیا, ابھی ہضم نہیں ہوا پھر کھا لیا, ہضم نہیں ہوا پھر کھا لیا. تو اس چیز نے تمام مخلوق کو تباہ اور برباد کر دیا. تو پیٹ کو خالی رکھنے کا سلیقہ یہ رمضان اور روزہ سکھا رہا ہے
کہ نظام انہضام درست کرو، آنتوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی آرام کر دو، جب وہ آرام کر لیں گے تو انہضام کا معاملہ مضبوط ہو جائے گا، اور جب انہضام کا معاملہ مضبوط ہو جائے گا تب ایسی صورت میں تمام بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ تو یہ روزہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، سائنسی اعتبار سے بھی دیکھے، اور سائنس تو آخر میں مجبور ہو کر وہی کہتی ہے جو میرے نبی نے کہا ہے، مجبور ہو کر کے وہی کہنا پڑے گا۔ پہلے تحقیق اپنی، سائنس کیا ہے؟ چند ہوشیار لوگوں کا اپنا نظریہ، چند ہوشیار لوگوں کا اپنا نظریہ، انہوں نے اپنا نظریہ، ہوشیار لوگوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، ریسرچ کیا، بتا دیا یہ نظریہ۔ سائنس نے کہا کہ ایک دھماکہ ہوا تو زمین و آسمان الگ ہو گئے، سائنس نے یہ کہہ دیا بلیک ہول کا قول سائنس نے پیش کر دیا۔ ارے یار یہ بعد میں پیش کر رہا ہے نظریہ، لیکن قرآن بہت پہلے پیش فرما رہا ہے۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ تعالیٰ 17ویں پارے میں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان ٹچ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دونوں الگ ہو گئے۔ سائنس بھی تو یہی کہتی ہے، ایک دھماکہ ہوا، زمین الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گیا۔ سائنس آج کہہ رہی ہے، قرآن نے 1450 سال پہلے کہہ دیا، تو سائنس کو ماننا پڑے گا۔ چند ہوشیار لوگوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، لیکن یاد رکھو پیارے، سارے ہوشیاروں کا سردار اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا وہ میرا نبی ہے۔ سارے عقل مندوں کا سردار جسے اللہ نے بنایا وہ میرا نبی ہے۔ تم ریسرچ کر کر کے پیش کرتے ہو اپنا نظریہ، اور میرا نبی جو پیش کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں عافیت عطا فرما دیتا ہے، اسی میں عافیت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سائنس سے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو 2 مثالیں پیش کر دوں، ایک بار زور سے بولے سبحان اللہ۔ سائنسی اعتبار سے آقا علیہ السلام نے ہمارے ارشاد فرمایا اگر مکھی کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبا کر کے اٹھا کے پھینک دو۔ کیوں؟ اغمسو، انہوں نے فرمایا اغمسو، اس کو ڈباؤ۔ کیوں ڈباؤ؟ ڈائریکٹ نہیں نکال کے پھینک دینے کا، آقا نے فرمایا ڈباؤ، ڈباؤ، اس کے بعد اس کو نکال کر کے پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہے، اور مکھی کا معاملہ ایسا ہے جب بھی گرتی ہے تو بیماری والا بازو ڈالتی ہے، شفا والا بازو نہیں ڈالتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہو کہ ایک بازو میں زہر ہے اور دوسرے بازو میں تریاق ہے، زہر ماننے والا مادہ ہے، ایک بازو میں بیماری ہے، دوسرے بازو میں بیماری ماننے والا مادہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا اس کو ڈبا دو، اس لیے کہ جو بازو سے زہر تمہارے کھانے میں پیدا ہوا جب ڈبا دو گے تو دوسرا بازو آ جائے گا، وہ زہر کا مادہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے گا۔ آقا نے بہت پہلے فرما دیا، سائنس آج بتا رہی ہے، بولو نا یار۔ اور یہ میں نہیں کہتا، گوگل کر کے دیکھ لیجئے، سب مل جائے گا آپ کو، کن کن ڈاکٹروں کا کیا کیا نظریہ ہے، سب مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کتے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کتا چاٹ لے تو 7 بار دھونا، 1 بار مانجھ لینا۔ مانجھنا سمجھتے؟ مٹی سے مانجھ لینا، 7 بار دھونا، ایک روایت میں 3 بار دھونا۔ سائنس بھی آج یہی کہہ رہی ہے، بولو نا یار۔ تم تحقیق کر کے بتا رہے ہو، میرا نبی تو خالی نظر ڈالتا ہے، بتا دیتا ہے۔ میرے نبی کے نظر میں کمال اتنا کمال ہے، جس میں نظر پڑ جاتی ہے وہ کعبہ اگرچہ رہے لیکن نظر پڑ جائے تو قبلہ بنا دیتا ہے اللہ۔ وہ قبلہ ہی ہوتا ہے جس میں نظر پڑ جائے، مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے تو اٹھا کر کے ہدایت کے ستارے بنا دیتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ تو یہ روزہ زبردست فوائد کا حامل ہے، بس شرط یہ کہ آدمی روزے کی اہمیت تو جانے۔ اور روزہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ روزہ یہ بتاتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے ہیں، بس ہم صرف اللہ کے ہیں، بس میرا اللہ جو کھانے کو دے گا وہی کھایا جائے گا۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، دیکھو خالی ایک ٹائم کا کھانا رکنا ہے، کھانا ایک ٹائم کا رکے گا، پینا مان لیجئے 5 ٹائم کا رکے گا، 6 ٹائم کا رکے گا، کھانا پینا، کھانا ایک ٹائم کا۔ ناشتے کی جگہ سحری دبا کے ہو رہی بھائی، کبھی کبھی تو ناشتہ ہوتا بھی نہیں لیکن سحری تو ہوتی ہے، ہر حال میں ہوتی ہے اور تگڑی ہوتی ہے۔ ناشتہ تو کبھی کبھی ہلکا ہو جاتا ہے لیکن سحری تگڑی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آدمی دن میں جو ہے نا 5-6 بار پانی پیتا ہے تو پانی کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن مولا اتنا کریم ہے، کہا تم نے اتنی قربانی دی ہے، اب ہم تم کو 2 خوشی دیں گے۔ پہلی خوشی جب تم افطاری کرو گے تو ہم دیں گے، دوسری خوشی محشر میں آؤ گے تب ہم تم کو عطا کریں گے۔
اللہ تعالیٰ بدلے میں 2 خوشیاں دے رہا ہے, بڑی خوشی عطا فرما رہا ہے, اور خوشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے افطاری کے ٹائم میں دعا تو مانگو, تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. ایک ٹائم کا کھانا چھوڑا, 6-7 ٹائم کا پانی چھوڑ دیا, میرا مولا فرماتا ہاتھ تو اٹھا, اب تیری دعا قبول ہوگی. بولو یار, یعنی آدمی کے اندر کمال بھی آتا ہے روزے سے. بولے دینی اعتبار سے کمال آتا ہے کہ دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں, دھڑا دھڑ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ متقی پرہیزگار دعا کرے تو ہی دعا قبول ہوگی. اللہ نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, انصاف کرنے والا پیشوا, مظلوم آدمی اور روزے دار. سبحان اللہ, روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ خود سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود کھانے کا حکم دیا ہے, کھاؤ. میرا رب فرماتا ہے, ہوتا نا بڑے لوگ بولتے ہیں کھاؤ کھاؤ کھاؤ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے, ساری چیزوں کو. اب آپ کہیں ساری چیزیں, ہم نے کہا ساری مخلوق, پرند چرند درند سب ہمارے لیے ہیں, سب ہمارے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہمارے لیے بنایا ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ نے سب کے بنا دیا, اور ہم کو کس کو بنایا؟ اپنے لیے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو بنانے کے بعد سورہ اعراف میں فرماتا ہے کلوا واشربوا, کھاؤ. میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ کھاؤ. واشربوا, اے میرے بندو پیو, یعنی اللہ تعالیٰ کو کھلانا بھی پسند ہے, پلانا بھی پسند ہے. اسی لیے فرما رہا ہے کھاؤ پیو کھاؤ پیو. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کھلانا پسند ہے, پلانا پسند ہے. کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے جو ہے سبزی اگا رہا ہے, زمین سے سبزیاں اگا رہا ہے, زمین سے اللہ تعالیٰ اناج عطا فرما رہا ہے, اور پینے کے لیے آسمان سے بارش اور زمین سے پانی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے, اور فرماتا ہے کھاؤ پیو. معلوم یہ ہوا کھانے کا انتظام کرنا یا پینے کا انتظام کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. وہی اللہ, وہی جو انتظام کرتا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ اپنی سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے, جو بھی کھلاتا پلاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کھاؤ پیو ولا تسرفوا, حد سے مت بڑھو. یا اللہ کھانے پینے میں بھی حد ہے کیا؟ تو نے تو خود کہا ہے کھاؤ پیو ولا تسرفوا, حد سے مت بڑھو. کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے میں بھی حد ہے, پینے میں بھی حد ہے. پینے میں ہر لکوڈ شے پہ پی نہیں جاتی, ورنہ کوئی بولے شربت جیسے ہے ویسے شراب بھی تو ہے. شربت ہے شراب ہے, تو میں اس سے کہوں گا بھیا جیسے شربت ہے ویسے پیشاب بھی ہے. سمجھنا, اگر برابری سے بتانا چاہ رہے, دونوں سیم ہے. اگر بول رہے شربت شراب دونوں برابری, ہر لکوڈ شے پی نہیں جاتی ہے. ہم نے کلمہ پڑھ کے بتا دیا کہ ہم وہی پینے والے ہیں جو ہمارا اللہ ہم کو پلانے والا ہے. تو شراب کو اللہ فرما رہا نہیں پینے کا ہے, مسئلہ ختم, مسئلہ ختم, نہیں پینے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نشے آور چیزیں پینے سے منع فرما دیا. کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھاؤ, لیکن کچھ چیزوں کو اللہ نے فرمایا مردار مت کھانا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا خنزیر مت کھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ قاعدے کے حساب سے فرما رہا ہے, گرامر کے اعتبار سے نتیجہ نکلے گا کتا مت کھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے فرما دیا, اور کھانے میں بھی ایک لمٹ رکھی ہے. کہا کون سی لمٹ کیا ہے؟ حد سے آگے مت بڑھو. کہا اس کی تفسیر کون کرے گا؟ کہا قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. کسی کمپنی میں جاؤ, پہلے بھی موبائل جب ملتا تھا, شروع میں نکلا تھا, تو موبائل کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھی ملتا تھا نا, گاڑی کے ساتھ بھی کیٹلاگ ملتا ہے. اس کو دیکھنا ہے تو کیٹلاگ دیکھو, سمجھ رہے نا. کیٹلاگ نہ سمجھ میں آئے تو اس سے سامان دیکھو, تو ایک دوسرے کو دیکھو, سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی ہدایت اور پوری دنیا کو راہ راست پہ لانے کے لیے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں, جس کو قرآن یہ بیان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 چیزیں عطا فرمائی, ایک نور جسے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے, اور دوسری چیز جو اللہ نے عطا فرمائی اسے قرآن کہا جاتا ہے. اگر قرآن نہ سمجھ میں آئے تو مصطفیٰ کی زندگی دیکھو, مصطفیٰ کی زندگی نہ سمجھ میں آئے تو قرآن کو دیکھو. قرآن مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت قرآن کی تفسیر بیان فرماتے ہیں, ہے نا. ایک دوسرے کو سمجھے. تو کہا حد سے آگے مت بڑھو, کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو. کہا مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لو,
مصطفیٰ کی زندگی مت لو، دیکھ لو آقا علیہ السلام کی زندگی بتائے گی آپ کو کہ اس کی تشریح کیا ہوگی۔ کہا 11 مہینہ خوب کھانا خوب پینا، خوب کھانا خوب پینا، لیکن جیسے ہی رمضان آ جائے تو اب جب کھانے کا حکم ملے تب کھانا، جب پینے کا حکم ملے تب پینا، اور اگر اس کے آگے بڑھے تو حد سے بڑھنے والے ہوگے۔ اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا، یہ حد سے بڑھنے والے ہو رہے۔ ایک لمٹ ہے کھانے کی، آقا علیہ السلام نے بتایا 3 حصے کرو، کھانے کا، پینے کا، سانس لینے کا۔ اگر یہ لمٹ کراس کر گئے تو حد سے آگے بڑھنے والے ہو کر اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک نصرانی ڈاکٹر گزرا ہے، علامہ سید آلوسی رحمت اللہ علیہ۔ علامہ آلوسی کو ہمیشہ علامہ آلوسی کہا جاتا ہے، لیکن وہ سید میں سادات میں سے ہیں۔ علامہ سید آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب روح المعانی کے اندر، اور ایسے ہی علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک نصرانی نے علی ابن حسین ابن واقد سے سوال کیا کہ تمہاری کتاب قرآن کے اندر علم طب کے حوالے سے کچھ نہیں ہے، طب یعنی ڈاکٹریت، انسان کے بدن کی حفاظت اور تدابیر کے تعلق سے کچھ نہیں ہے تمہاری کتاب کے اندر، کیونکہ علم 2 ہوتے ہیں، علم ابدان بدن کا علم اور دوسرے دین کا علم۔ تمہاری کتاب میں دین کا علم تو بہت ہے، لیکن تمہاری کتاب کے اندر طب کا علم نہیں ہے کہ آدمی کے بدن کے تعلق سے کچھ بتایا جائے۔ تو آتے علی بن حسین بن واقد فرماتے ہیں قد جمع اللہ تعالی الطب کلہ فی نصف آیت من کتابی، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طب اور پوری ڈاکٹریت کو، پورے بدن انسان کی تدابیر کو ایک آیت کے آدھے حصے میں جمع فرما دیا ہے، ایک آیت کے آدھے حصے میں جمع فرما دیا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر جو نصرانی تھا اس نے کہا وما ہی، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، وہ آیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو اور حد سے آگے مت بڑھو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اب وہ نصرانی ہے، پھر اس نے اعتراض کر دیا کہ تمہارے پیغمبر سے کچھ باتیں نہیں ملتی ہیں، اور پیغمبر کی تو پوری زندگی طبابت کی حامل ہے یار، اور سلو بولے یار، پہلے قرآن پہ کیا کہ قرآن میں نہیں ہے، جب انہوں نے قرآن میں جواب دے دیا تو اس نے سوال کیا کہ تمہارے پیغمبر سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ امام مالک نے ایک شاندار کتاب لکھی ہے، کئی کتابیں طب نبوی ملتی ہے، جیسے مثال کے طور پر المنہل الربیع فی الطب النبوی پڑھیں، آقا علیہ السلام کی طب نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے دیے ہیں، جو فارمولے دیے، سارے فارمولے بہترین حکیم ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے شہد کے تعلق سے فرمایا، خود قرآن کہتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے، بولو شہد کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ دبلا آدمی ٹھنڈے پانی میں پیے تو موٹا ہو جائے، موٹا آدمی گرم پانی میں پیے تو دبلا ہو جائے، بولو یار یہ شہد کا فائدہ، ایک مثال خالی دی ہے، شہد میں ہر بیماری سے آقا علیہ السلام نے شفا فرما دیا ہے۔ کلونجی، منگریل، آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، بول لو یار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ بھوکا رہنا سب سے بڑا علاج ہے۔ میرے نبی نے تو پیر میں پتھر باندھ کر کے بتا دیا تمام بیماریوں کا اڈا پیٹ ہے۔ اچھا سب کا پیٹ ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا، صحیح بات ہے نا؟ سب کا پیٹ بیماریوں کا اڈا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے بیماریاں یا تو خون میں ہوتی ہے یا تو بیماریاں پیشاب میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان دونوں چیزوں کو بیماریوں سے پاک اور صاف بنایا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارج النبوہ کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے رات میں ایک پیالے میں پیشاب فرما دیا، بول شریف فرما دیا، اور فرما کر کے تخت کے نیچے رکھ دیا، اور آقا علیہ السلام سویرا ہوا تو دیکھا وہ نہیں تھا، فرمایا کہاں ہے، اس کو کہاں ڈال دیا؟ ام ایمن نے کہا میں نے پی لیا ہے، میں نے پی لیا۔ ہم لوگ ہمارا معاملہ ہوتا تو ہم لوگ بولتے کہ ایسا نہیں ایسا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن تم نے پی لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ساری پیٹ کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ بہت سلو بولے یار، ایسے بہت ساری روایت ہے۔ ایک صحابی کو آقا علیہ السلام نے حجامہ کروایا، اپنا خون نکلوایا اور نکلوا کے دیا، کہا جاؤ اس کو ڈال کر کے آ جاؤ کہیں پر۔ ان صحابی نے اٹھا کر اس خون کو پی لیا۔ بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، انہوں نے پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا خون کیا کیا؟ کہا ایسی جگہ ڈالا ہے کہ وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔
समझ रहे कि नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला रहा। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो कहता है कि उनसे कुछ नहीं मिलता है तिब के ताल्लुक से। तो हते अली बिन हुसैन बिन वाकिद कहते हैं कद जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तिब्बा फी अल्फाज़िन यसीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े आसान लफ्जों में तिब को जमा कर दिया है। कहा वो कौन से आसान लफ्ज है? कहा हुजूर फरमाते अल महदतु बैतुद्दा वल हमियतु रास कुल्ल दवा। हुजूर ने फरमाया महदा बीमारी का घर है और परहेज करना हर दवा का बुनियाद है। हर दवा की बुनियाद क्या है? परहेज करना है। वो आते कुल्ला बदन मा अव्वतहु, और हुजूर ने फरमाया हर बदन को वो दे दो जिसका आदि तुमने अपने बदन को बना रखा है। जिसका आदि तुम्हारा बदन हो, तो जिसका बदन जिस चीज का आदि होता है वही मांगता है, तो हुजूर ने फरमाया वो दे दो। उसके बाद कहता है वही नसरानी डॉक्टर मा तरका किताबुकुम वला नबियुकुम लिजाली नौस तलबा। तुम्हारी किताब ने और तुम्हारे नबी ने जाली नौस को तहकीक करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। अब जाली नौस तहकीक करे तो उसकी भी तहकीक पुरानी होगी, कुरान की तहकीक पर नहीं, उसकी तहकीक नहीं होगी, और कुरान पहले तहकीक कर चुका है। अगर जाली नौस आज तहकीक करता है तो ये अपने एतबार से पेश कर रहा है, लेकिन ये तहकीक पहले मुस्तफा कर चुके हैं। तो कहा जाली नौस के लिए न किताबें कुरान ने कुछ छोड़ा है और ना ही मुस्तफा जान रहमत ने कुछ छोड़ा है, यानी सब कुछ मुस्तफा जान रहमत ने बयान कर दिया, कुरान ने बयान फरमा दिया है। एक रिवायत में आते उमर रदियल्लाहु ताला बयान फरमाते इय्याकुम वल बतना मिन अत्तामी व शराब फइन्नहा मुफसिदतुन लिल जिस्म मुरसतुन लिस्सक़म मुक्सिलतुन अनिस सलाह। रूहुल मानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं ज्यादा खाने पीने से बचो, ज्यादा खाने पीने से बचो। क्यों? फइन्नहा मुफसिदतुन लिल जिस्म, क्योंकि ज्यादा खाना ज्यादा पीना यह आदमी के जिस्म को तबाह कर देता है, यह आदमी के जिस्म को बर्बाद कर देता है, यानी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। इस एतबार से जिस्म खराब हो जाता है। मुरसतुल लिस्सक़म, बीमारियां पैदा करता है। मुक्सिलतुन अनिस सलाह, और नमाज के अंदर सुस्ती पैदा करता है। तो ज्यादा खाना पीना आदमी को तकलीफ का बाइस रखता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर हफ्ते में 2 रोजे आए। क्या बात है यार, बहुत स्लो। महीने में 3 रोजे आए, अय्यामे 20, साल में 1 महीने के रोजे आए। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। क्यों? क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम नफली रोजा एक दिन रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे। बोल लिया अब है ना। इंशाअल्लाह इसी पर आगे और गुफ्तगू रहेगी। हज़रत अबू हुरैरा ने और क्या फरमाया, आका की हदीसें क्या है, इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि रोज़े के जिस्मानी और अखलाकी और माशरती फ़वाइद क्या है। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि मा अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।